حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں رہنے لگے اور ان کے چرواہے کی حیثیت سے اپنے روزمرہ کے کام کاج میں خوب تندہی سے دلچسپی لینے لگے۔ انہوں نے اپنی محنت، فراست اور اخلاق کا سکہ سب پر بٹھا دیا۔ 8 سال کی ملازمت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حسب وعدہ اپنی بیٹی صفورہ سے ان کی شادی کر دی۔ شادی کے 2 سال بعد تک بھی موسیٰ علیہ السلام مدین میں سسرال کے ہاں ٹھہرے رہے۔ ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ پورے 10 برس مدین میں گزارنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے چھوٹے سے کنبے کو ساتھ لے کر مصر کی جانب روانہ ہوئے تاکہ مصریوں کی ہدایت اور اصلاح کا کام آج سے نو شروع کر سکے۔ دوران سفر آپ کو کوئی طور کے پاس سے گزرے، رات کا سماں تھا اور سخت سردی پڑ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیوی اور بچے کو ایک محفوظ جگہ بٹھا دیا اور خود آگ کی تلاش میں نکل گئے تاکہ سردی سے بچاؤ کا اہتمام ہو سکے۔ پھرتے پھراتے آپ کی نگاہ پہاڑ کے دامن پر پڑی جہاں ایک جانب سے بہت تیز روشنی نکل رہی تھی۔ اسے آگ سمجھ کر آپ اس سمت میں بڑھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک عجیب و غریب قسم کی چکا چوند روشنی تھی جو ایک درخت سے نکل رہی تھی۔ جوں جوں روشنی تیز ہوتی جاتی توں درخت جل جانے کی بجائے زیادہ سرسبز اور تازہ ہو جاتا تھا۔ روشنی اس قدر تیز تھی کہ پہاڑ کے نیچے والی ساری وادی بھی نور سے بنی ہوئی تھی۔ اس عجیب و غریب منظر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ آپ نے ایسی انوکھی روشنی پہلے کہیں نہ دیکھی تھی۔ اس حسین نظارے پر موسیٰ علیہ السلام حیرت میں ڈوبے کھڑے تھے کہ ایک آسمانی آواز نے انہیں نام لے کر پکارا۔ آپ چونک اٹھے۔ غیبی آواز نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں نیکی کا درس اور اللہ کا پیغام پھیلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ ان میں سے 2 معجزوں کو بے پناہ شہرت حاصل ہے۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی سے متعلق ہے۔ چھڑی زمین پر پھینکی جاتی تو ایک خوفناک اژدہے کا روپ دھار لیتی۔ موسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ لیتے تو پھر چھڑی بن جاتی۔ دوسرا مشہور معجزہ آپ کے ہاتھ کے بارے میں تھا۔ آپ اپنا ہاتھ کچھ دیر بغل میں دبائے رکھتے تو چکا چوند روشنی ہو جاتی۔ یہ غیر معمولی چمک دمک دیکھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی۔ معجزے عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ فرعون کے ہاں جائیں، کیونکہ وہ پہلے سے زیادہ مغرور اور ظالم بن چکا تھا۔ وہ بنی اسرائیل پر بلا وجہ زیادتیاں کرتا، اللہ تعالیٰ کے حکام کی کھلم کھلا نافرمانی کرتا اور ہر قسم کے برے کاموں میں دن رات مگن رہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ فرعون کو گناہوں سے باز رہنے کی تلقین کریں گے اور اسے بنی اسرائیل کو اپنے گھروں کو لوٹ جانے کی اجازت دینے پر آمادہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی فوری تعمیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سفر کی رفتار تیز کر دی۔ وہ مصر کی جانب چلتے چلے گئے۔ مصر پہنچنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے صحرائے سینا میں آپ کا استقبال کیا۔ پھر آپ فرعون کو ملے اور اسے اپنی اصلاح کرنے اور لوگوں پر بے جا ظلم و ستم ترک کرنے کی نصیحت کی۔ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے فرعون ان باتوں سے سخت برہم ہوا اور انتہائی غضبناک ہو کر کہنے لگا، اگر تم سچے ہو تو اپنی باتوں کی صداقت کا کوئی واضح ثبوت پیش کرو۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے چھڑی کے اژدہا بنانے اور ہاتھ کی چمک دمک والے معجزے دکھائے۔ فرعون کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، مگر اس نے پھر بھی گناہوں سے توبہ نہ کی اور اصلاح پر بالکل مائل نہ ہوا۔ اس کی بجائے وہ الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تلخ کلامی پر اتر آیا۔ اس نے کہا کہ ان معجزوں کو عام جادوؤں کے مقابلے میں وقت نہیں دی جا سکتی۔ اس نے بلکہ آپ کو چیلنج کیا کہ آپ شاہی جادوگروں سے مقابلہ کریں تاکہ ہر بات کی سچائی سامنے آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہٹ درم فرعون کو یہ چیلنج فوراً قبول کر لیا۔ چنانچہ عام اعلان کر دیا کہ فلاں فلاں دن
میدان میں شاہی جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مقابلہ ہوگا، جس میں کھرے کھوٹے کا پتہ چل جائے گا۔ فرعون نے مصر کے تمام نامور جادوگروں کو شمولیت کی دعوت دے دی۔ مقابلہ دیکھنے کے لیے لوگوں کے ہجوم میدان میں جمع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میدان میں پہنچ گئے۔ آپ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک بہت مؤثر تقریر کی۔ آپ نے انہیں نیک زندگی گزارنے کی ضرورت اور فائدوں سے آگاہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعظ سے حاضرین بے حد متاثر ہوئے۔ لوگوں کو یوں محسوس ہوا جیسے آپ کے وعظ کے بعد ہر بات واضح ہو گئی ہو اور کسی مزید بحث یا مقابلے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہو۔ مگر ضدی فرعون اس بات پر ڈٹا رہا کہ اعلان کے مطابق مقابلہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ اس طریق سے کھرے کھوٹے کی تمیز ہو سکے۔ اسے یقین کامل تھا کہ اس کے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دیں گے۔ چنانچہ مقابلہ شروع ہوا۔ پہلے فرعون کی شاہی جادوگر میدان میں داخل ہوئے۔ انہوں نے آتے ہی چند رسیاں اور چھڑیاں زمین پر پھینکی جو دیکھتے ہی دیکھتے سانپوں کا روپ دھار گئیں۔ تماشائی حیران رہ گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی زمین پر پھینکی۔ چھڑی ایک خوفناک اژدہا بن گئی۔ اژدہے نے فوراً جادوگروں کے تمام چھوٹے بڑے سانپ ہڑپ کر لیے۔ اس پر تماشائی حیران رہ گئے۔ اب صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ تماشائیوں کو صاف نظر آ رہا تھا کہ جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں وہ قدرے کہیں بلند و بالاتر ہے۔ حاضرین پر حیرت اور سکونت کا عالم طاری ہو چکا تھا۔ وہ سب بلند آواز سے پکار اٹھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جو کچھ بتایا اور دکھایا سچ معلوم ہوتا ہے اور وہ اس پر ایمان لانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ یہاں تک کہ فرعون کے تمام شاہی جادوگروں نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ وہ جادوگری اور بت پرستی سے تائب ہوتے ہیں اور نیک زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ اکھڑ فرعون پر ان باتوں سے بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ حاضرین کے خیالات میں یکا یک تبدیلی اور اپنے جادوگروں کے ڈگمگانے پر وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ سرعام مقابلے میں شکست فاش کے بعد اس کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے تکبر، غرور، ظلم اور ناانصافی کے جذبے زیادہ شدت اختیار کرتے گئے۔ وہ بدستور اللہ تعالیٰ کے وجود کا صاف انکار کرتا رہا۔ جب ضدی فرعون کو رائے راست پر لانے کی تمام امیدیں خاک میں مل گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اور اس کے سرکش ٹولے کی تباہی کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے اہل و عیال اور نیک ساتھیوں سمیت مصر سے چپکے سے نکل جائیں۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی اور بحر احمر کی طرف بڑھنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے فرار کی اطلاع شاہی محل پہنچی تو فرعون آگ بگولا ہو گیا۔ اپنے خاص ساتھیوں کا ایک بڑا دستہ لے کر وہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تعاقب میں آتے دیکھا تو اپنی چھڑی زور سے پانی پر دے ماری۔ پانی کی سطح پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ دونوں طرف پانی کی اونچی اونچی دیواریں سی کھڑی ہو گئی اور درمیان میں چلنے کے لیے ایک چھوٹا سا راستہ نمودار ہو گیا، اور اس راستے پر چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پانی کی دوسری طرف صحیح و سالم پہنچ گئے۔ فرعون پر غصے اور طیش کا بھوت سوار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً گرفتار کرنے کے لیے وہ بھی پانی کے درمیانی راستے پر کود پڑا، مگر ظالم فرعون کے مقدر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ابھی فرعون اور اس کا چاق و چوبند دستہ ایک آدھ قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ دونوں طرف بلند دیواروں کی ماند کھڑی لہریں گڑگڑاہٹ کے ساتھ آپس میں ٹکرا گئیں اور وہ سب لوگ تند و تیز موجوں کی لپیٹ میں آ کر غرق ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عبرتناک واقعہ 1440 قبل از مسیح کے لگ بھگ پیش آیا تھا۔ کچھ عرصہ تو فرعون کی لاش موجوں کی تھپیڑیں کھاتی ہوئی پانی پر تیرتی رہی، پھر اس نے آہستہ آہستہ ساحل کا رخ کیا۔ کچھ عرصے بعد لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور باہر نکال لیا۔ مصر کے قدیم رسم و رواج کے مطابق لاش کو خاص دوائیاں لگا کر
محفوظ کر لیا گیا۔ اس کے بعد اس کے لیے ایک خاص مقبرہ تعمیر کیا گیا اور فرعون کی لاش کو بڑے اہتمام سے مقبرے میں رکھ دیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فرعون کے مقبروں کی کھدائی کا کام جب شروع کیا تو اس میں فرعون کا مقبرہ بھی دریافت ہوا۔ مغرور فرعون کی لاش مقبرے سے نکال کر قاہرہ کے مشہور عجائب گھر میں نمائش کے لیے رکھ دیا گیا۔ اب یہ لاش اس وقت کے لیے عبرتناک کا منہ بولتا سبق دے رہی ہے۔ فرعون کی لاش کے اوپر ایک نمکین تہ جمی ہوئی پائی گئی تھی۔ ماہرین نے اس کا کیمیائی تجزیہ کیا تو اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ فرعون کی موت بحر احمر کے کھارے پانی میں ڈوبنے سے واقع ہوئی ہے، مگر چند ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا تھا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو مزید آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔